قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ میری اور آپ کی آج یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق بخشی ہے اور ربیع الاول کے ان مبارک دنوں میں آقائے دو جہاں جان کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا بیان اور آپ کی مبارک زندگی کو ترتیب کے ساتھ ہر جمعہ میں سمجھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب سے اس کی توفیق ملتی ہے کہ آپ کی ذات کی باتیں کرنا اور آپ کی محبت کی بات کرنا، یہ خوش نصیبوں کو اللہ موقع دیتا ہے۔ اور پھر یہ الحمدللہ جو ربیع الاول کے خوبصورت دن ہیں جن میں ہر طرف حضور علیہ السلام کی محبت کی باتیں اور آپ کے میلاد شریف کے چرچے ہیں اور حضور کے لیے اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کے لیے لنگر پکائے جا رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شانیں بیان ہوتی ہیں۔ تو یہ جو خوبصورت انداز اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی طرف جتنی بھی چیزیں بھیجی ہیں یا جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، اس کو اللہ نے کبھی بھی کسی پہ فرض نہیں کیا۔ اپنی طرف جتنی چیزیں اللہ نے نسبت کی ہیں انہیں فرض کیا ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، لہذا اللہ نے اسے فرض کر دیا۔ لیکن جس کی نسبت اپنے نبی کی طرف رکھی ہے اسے فرض نہیں کیا۔ درود کتنی عالی شان عبادت ہے کہ ہر صورت قبول ہے، ہر صورت اسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، لیکن درود فرض نہیں کیا۔ اور ایسا نہیں کہا کہ صبح اتنا پڑھ لو، دوپہر کو اتنا پڑھو، شام کو اتنا پڑھو، یہ میری طرف سے تم پہ فرض ہو گیا ہے کہ روزانہ اتنی تعداد میں نبی پہ درود بھیجو۔ حالانکہ اس قدر بڑی عبادت ہے یہ کہ یہ کسی بھی حال میں ادا کی جائے تو اسے اللہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ یہ واحد عبادت ہے جس کے ساتھ بولیے کوئی شرط نہیں ہے، اور آپ جس بھی حال میں ہیں درود قبول ہوگا۔ آپ اسے کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ اسے چلتے ہوئے پڑھ لیں، سوتے ہوئے پڑھ لیں، آپ وضو میں پڑھ لیں، بے وضو پڑھیں، جس بھی حالت میں درود پڑھیں گے وہ قبول ہوگا۔ تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اتنی عظیم عبادت تھی تو اللہ اسے فرض کر دیتا اور کہتا ٹھیک ہے
یہ اتنا اعلیٰ معاملہ ہے تو میرا ہر بندہ اسے اتنی بار اور اتنے وقت میں اسے ضرور پڑھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور درود شریف کو فرض کر کے نہیں رکھا گیا۔ تمہاری مرضی ہے، جب چاہے پڑھو، کسی بھی زبان میں پڑھو، عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، تمہاری مرضی ہے۔ مولا تو اسے فرض کیوں نہیں کرتا؟ پر میں اس لیے فرض نہیں کرتا کہ اگر میں اسے فرض کر دیتا تو لوگوں کو پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی درود پڑھنا پڑتا، اور میرے نبی کی طرف کوئی تنگ دل سے جائے، یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی تنگی سے حضور کے پاس جائے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ اوہو ٹائم ہو گیا درود کا، میں نے تو سونا تھا، ٹائم ہو گیا درود کا، میں نے تو کھانا کھانا تھا، ٹائم ہو گیا درود کا، میں تو تھکا ہوا ہوں، پڑھنا پڑے گا۔ تو ایسا انداز حضور کے لیے نہیں ہے، بلکہ کہو سبحان اللہ، حضور کے لیے یہ انداز نہیں۔ خوشی سے پڑھو، دل جمی سے پڑھو، محبت سے پڑھو، اور اپنے اندر ایک خاص انداز لاؤ، کیونکہ تم پہ فرض تھوڑی ہے۔ لہذا جو آئے گا پیار سے آئے گا، جب بھی پڑھے گا محبت سے پڑھے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی بارگاہ کو کبھی ایسے نہیں رکھا۔ ایسے ہی یہ میلاد شریف کی مجالس ہیں، یہ جلسے ہیں، یہ حضور کی بارگاہ کی حاضریوں کے انداز ہیں، اللہ نے کسی پہ فرض تھوڑی کی۔ یہ تو نہیں کسی جگہ قرآن میں لکھا کہ فلاں تاریخ ہو، فلاں دن ہو، فلاں وقت ہو، سارے بھائی میرے نبی کی محفل سجاؤ، سارے بیٹھ جاؤ اور حضور کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیوں وقت آ گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کیا، کسی بھی جگہ اس طرح کا انداز نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب بھی میرے نبی کی بات کے لیے اکٹھے ہوں تو سارے محبت سے اکٹھے ہوں، آسانی سے آئیں، کوئی تنگی نہ ہو، اپنا مرضی سے وقت رکھیں، اپنے مرضی کا اس کے اندر وقت کا انتخاب کریں، 10 منٹ بیٹھیں، 1 گھنٹہ بیٹھیں، 2 گھنٹے بیٹھیں، ان کی مرضی، جتنی دیر بیٹھیں گے میں نبی کے ذکر کی برکتیں دیتا جاؤں گا۔ حضور کا ذکر محبت سے کرنے سے تمہاری برکت تمہیں ملتی جائے گی، بس آنا اور پیار سے آنا، اس لیے اسے فرض نہیں کیا۔ ایسے ہی مدینہ کی حاضری، مدینہ شریف کی حاضری کو بھی فرض نہیں کیا۔ کسی بھی جگہ قرآن میں آیت ایسی کوئی موجود نہیں کہ مدینہ کی حاضری فرض ہے۔ ہاں مکے کا حج فرض کیا، سارے حج کے ارکان مکے میں رکھے، مدینہ میں ایک رکن بھی نہیں رکھا حج کا۔ اس کے باوجود جو ہے یہ کہہ دیا کہ سنو سنو حج تمہارا مکے میں ہی ہوگا لیکن قبول تمہارا مدینے میں ہوگا۔ سارے ارکان حج کے مکے میں، ایک بھی رکن مدینے میں بولو نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں، مدینہ میں کوئی رکن۔ اللہ کو پتا تھا کہ حاجی صاحب کے لیے اگر میں یہ کہہ دیتا کہ 6 نمبر پہ حج کا 6واں رکن مدینہ کی حاضری ہے، تو حاجی صاحب سارے ارکان ادا کرنے کے بعد اب ہو سکتا ہے آخری رکن کے لیے وہ تھکا ہوا ہے، اس کی کمر میں درد ہے اور اس کے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، وہ ظاہر 5 اس نے رکن ادا کر لیے حج کے، 40 دن تک اس نے محنت کر لی ہے، تو اب حاجی صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ساتھ اب اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ابھی حج پورا نہیں ہوا، کیوں؟ ابھی مدینے بھی جانا ہے۔ لہذا حاجی صاحب چاہتے نہ چاہتے اٹھتے، گاڑی میں بیٹھتے، تنگ ہو کے مدینے پہنچتے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میرے رسول کے پاس کوئی بندہ بولو تنگی سے جائے، کسی پہ لازم نہیں، کسی پہ کچھ نہیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ یہ بحث ہر سال چھڑے گی۔ بھئی اللہ اس بحث کو حل کیوں نہیں کر دیتا؟ ہر سال یہ بحث دوبارہ کیوں چھڑ جاتی ہے کہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، لائٹیں لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، یہ ہر سال ہی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اللہ کو ایک بات واضح کر دینی چاہیے تھی کہ بھائی ہے تو سارے کرو۔ اگر اللہ واضح کر دیتا تو عاشقوں کی پہچان نہ ہوتی، عشق والے پہچان میں نہ آتے۔ یہ اللہ نکھیڑتا ہے،
ہر سال نکھیڑے جائیں گے لوگ، ہر سال اللہ ان کو نکھیڑ دیا کرے گا کہ ادھر عشق والے ہو جاؤ، ادھر بے عشق ہو جاؤ، عشق والے آ جاؤ نبی کی مجلس میں اور بے عشق کہتے رہو ہم نے نہیں کرنا، تو ہر سال نکھیڑے جائیں گے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا۔ بعض لوگ فضول میں ہی پریشان ہوتے پھرتے ہیں کہ یار یہ ہر سال ہی بحث شروع ہو جاتی ہے، ہر سال ہی بحث، او بھائی یہ رہنی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ مسئلہ حل ہو گیا؟ بولو نا بھائی، سمجھ آ گئی؟ یہ کبھی ختم نہیں ہونی، یہ بحث ختم ہونے کا نام نہیں لے گی کبھی، اس لیے کہ ہر سال اللہ عشق والوں کو علیحدہ کرے گا، بے عشقوں کو علیحدہ کر دے گا اور دکھا دے گا کہ تم میں سے کون حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کون حضور کے ساتھ عشق کرتا ہے۔ اور کسی کو نہیں نبی کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ، نہ اس کی کوئی نبی کے ساتھ کوئی الفت ہے، نہ نسبت ہے، وہ بھی نظر آ جائیں گے۔ اور اگر اللہ فرض کر دیتا تو سارے ہی بیٹھے ہوتے، پتہ ہی نہ چلتا عشق والا کون ہے، بے عشق کا کون ہے، سارے بیٹھے ہوتے مجلس میں۔ تو اس لیے ایسا کیا گیا، اور آج آپ یہ حکمت سمجھ گئے ہیں کہ ہر سال یہ بحث، بولو، کیوں چھڑ جاتی ہے، ہر سال جو ہے وہ کیوں لوگ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ اپنے نبی کے لیے اہتمام کرتا ہے تاکہ تازے عاشق سامنے آ جائیں۔ ہاں ہاں، میرے کہو نا سبحان اللہ۔ کچھ تو ہیں جو پرانے ہیں اور کچھ ہیں تازے ہیں، اللہ ان کو سامنے لے آتا ہے، بھئی یہ بھی عشق والا ہے نبی کا، اس سال یہ بھی عشق رسول والا نکلا ہے۔ تو ہر سال عشق والے بڑھتے رہیں گے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آقا اسلام کی سیرت کا بیان اور حضور کی محبت کی بات کرنا، یہی ہمارا طریقہ ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے، آقا کی زندگی کو بیان کیا جائے۔ تو آئیے آج جو آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، یہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے نبی کا ایک بہت بڑا وصف بیان کیا، بہت بڑی حضور کی صفت ہے یہ جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اگر اسے سنیں گے، اور میں اگر اس آیت کا حق ادا کر سکا، جو کہ ہو تو نہیں سکتا، قرآن کی کسی آیت کا حق مکمل ادا نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کی گہرائی میں اس طرح نہیں جا سکتے جیسے اللہ نے اسے نازل کیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں۔ امید ہے کہ اگر کوئی اسے محبت سے سن لے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا، کیونکہ حضور کا یہ ایسا وصف ہے جسے اللہ نے بڑے محبت سے قرآن میں لکھا ہے۔ تو آؤ اللہ توفیق دے۔ ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے تم پر، مل کے کہو سبحان اللہ، کیسی اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے تم پر، لِنْتَ لَهُمْ، کہ تم ان کے لیے نرم دل ہو گئے ہو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، تند مزاجی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے آپ سے دور ہو جاتے، یہ آپ سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کی زبان میں تیزی ہوتی تو یہ دور ہو جاتے آپ سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی انہیں معاف کر دو، ہاں ہاں اے نبی انہیں معاف کر دو، فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے معافی مانگو، ان کے لیے استغفار بھی پڑھو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کا ایک بہت بڑا وصف بیان کیا۔ دیکھیے میں اور آپ یہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور ہم جمعہ کے لیے حاضری دے رہے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، ہم سب اللہ کی رحمت لینے آئے ہیں۔ اصل میں یہ رحمت لینے کا ایک ذریعہ ہے کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، تو سب وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے صاف صفائی کر کے تو مسجد میں آ رہے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں۔
اور ہم سب اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے، قرآن ایک بہت بڑا راز دے رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے تو دیکھو ہم نے نبی سے کیا کہا، تم اللہ کی رحمت والے ہو گئے ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم بڑے نرم دل ہو گئے ہو۔ یہ جو دل کی نرمی ہے یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ انسان کا دل نرم ہو جائے، اس کی آواز میں نرمی پیدا ہو، اونچا بولنا، چلا کے بولنا، گلا پھاڑ کے بولنا، یہ نہیں، آہستہ بولنا، مل کے کہو سبحان اللہ، سکون سے کلام کرنا، بڑا اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بات کرنا، یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ فرمایا نبی ہم نے تم پہ اپنی رحمت کر دی ہے، اللہ کی رحمت تم پہ ہو گئی ہے کہ تم بڑے ہی ان کے لیے نرم دل ہو گئے ہو۔ تمہاری یہ جو زبان کی نرمی ہے، یہ اس نواز زبان کی نرمی نے یہ کمال کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کھینچ لائی ہے، اور اللہ کی رحمت تم پہ ہونے لگی ہے اس لیے کہ تم نے زبان کو نرم کر لیا ہے۔ تو آپ اس عظیم وصف کا آج جمعہ کی دعا میں اللہ سے عرض کرنی ہے ہم سب نے کہ اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے، آمین کہو ذرا، کہ اللہ ہمیں ٹریننگ کرنے کی توفیق دے۔ یہ ٹریننگ ہوگی، ایک دم نہیں ہو جانا، میرے اس درس سے نہیں ہو جانا کہ آپ کی زبان نرم ہو جائے اور آپ کو آہستہ بولنے کی توفیق ملے، یہ ایک درس سے نہیں ہونا، لیکن اس کی ٹریننگ ہوگی۔ آپ آہستہ آہستہ سوچیں گے کہ یار نہیں، مجھے اونچا نہیں بولنا چاہیے، مجھے آہستہ بولنا چاہیے، مجھے کلام کے اندر نرمی رکھنی چاہیے، میری زبان میں یہ سختی کیوں آ گئی ہے، یہ کیوں میں نے اونچا بولا ہے، کیا ضرورت تھی مجھے یہاں اونچا کلام کرنے کی، کیا ضرورت تھی اتنا چلا کے بولنے کی، مجھے آہستہ بولنا چاہیے۔ آہستہ 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 ٹریننگ ہوگی اور آپ اس عظیم صفت کو اللہ سے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اگر یہ چھوٹی ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کا ذکر نہ کرتا، اگر یہ عام سے صفت ہوتی تو اللہ چھوڑ دیتا، لیکن چونکہ اس کا تعلق بہت بڑے ایک رزلٹ کے ساتھ تھا کہ جو انسان زندگی میں بڑے کام کرتے ہیں ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ آہستہ بولتے ہیں۔ بولو کیسے بولتے ہیں؟ سارے بولو، آہستہ کلام ہوتا ہے، ان کی آواز میں سختی نہیں تم دیکھو گے، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کلام کرتے ہوئے اپنی زبان کا لہجہ کنٹرول کرتے۔ اور یہ بات ذہن نشین کرو کہ انسان کے الفاظ اثر نہیں رکھتے، اصل میں اثر لہجے کا ہوتا ہے۔ وہ جو پیچھے لہجہ ہے آپ کا، اس میں اگر نرمی ہے تو آگے الفاظ کچھ بھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر لہجہ سخت ہو گیا ہے تو الفاظ بے شک آپ نرم بولیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی توفیق ملے آپ کو، اللہ توفیق دے دے، سعادت دے دے، یہ رحمت مل جائے اور یہ فضل ملے آپ کو، اللہ اس کی کرم نوازی آپ کو دے۔ اس پہ ذرا انشاءاللہ بولو، ذرا سارے ذرا کہو ذرا انشاءاللہ۔ آج دیکھو لوگوں گھروں میں کیسے بول رہے ہیں، اونچا بولتے ہیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں اور چلا کے بات کرنا، یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک عام رواج ہے، اور اس وقت تک کہتے ہیں جی ہماری سنی نہیں جاتی جب تک ہم اونچا ہی نہ بولیں، اور ہمارے گنوں کا جب تک پورا سپیکر ہائی لیول پہ نہ جائے اس وقت تک ہماری تو کچھ سنتا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ، آقا اسلام کا یہ انداز نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ کو حضور کی زیارت ہو، انشاءاللہ کہو نا، بڑی پیاری دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو حضور کی زیارت ہو، آقا اسلام کی زیارت آپ کو ہو جائے۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہو، جنہوں نے کی ہے وہ بتاتے ہیں، اور انہوں نے لکھا اس بات کو کہ جب ہمیں حضور کی زیارت ہوئی تو ظاہر ہے حضور جب خواب میں آتے ہیں تو کلام بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب ہم نے حضور کو سنا تو ہمیں حضور کے قریب کان لے جانا پڑا کہ آپ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، تو آپ کی آواز میں بڑی آہستگی ہے اور بڑا آہستہ کلام ہے آپ کا۔ یہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے کہ آپ کی آواز اتنی نرم ہے کہ ہمیں قریب کان کر کے سننا پڑا کہ حضور کیا بول رہے ہیں۔
اللہ. پھر جب حضور مدینہ شریف آئے تو آپ گفتگو جب کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام ظاہر آپ کے سامنے بیٹھتے، گفتگو حضور جب کرتے تو آپ کی آواز آہستہ ہوتی تھی. اونچا بولنا تو حضور کی زندگی میں ہے ہی نہیں. پوری سیرت اٹھائیں، کسی بھی جگہ حضور نے اونچا کلام نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، یعنی بالکل نہیں کیا. تو آہستہ بولتے تھے. تو تیسری چوتھی صف میں جب صحابہ بیٹھتے ہو تو حضور جب کلام کرتے تو بعض صحابہ پھر کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے اللہ کے رسول، رائنا، رائنا، کیا لفظ بولو، رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے. یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت کیجئے کہ ذرا دوبارہ بولیے، ہم سن نہیں پائے، ذرا دوبارہ بول دیجئے تاکہ ہم سن لیں کہ آپ نے بھی کیا بولا ہے. تو حضور دوبارہ بول دیتے. اب یہ لفظ جو ہے ظاہر ہے وہاں منافقین بھی آ کے بیٹھتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے. تو انہوں نے یہ لفظ جب سنا کہ مسلمان رائنا کہتے ہیں، جو کہ بڑا سادہ سا لفظ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے اور ہمارے لیے دوبارہ بول دیجئے، تو انہوں نے اپنی مجالس میں رائنا کو رائنا کہنا شروع کر دیا. را کے عین کے بعد یاد کا اضافہ کیا اور اس کو بولنا شروع کر دیا اور ہنستے کہ ہم نے خوب مذاق اڑا لیا ہے. رائنا یا کو صرف آگے سے ہلکا سا مروڑ کے بولنا، اس سے مطلب بدل جاتا ہے اور مطلب یہ بنتا ہے، اے میری بکریاں چرانے والے. استغفر اللہ. یعنی حضور کو بے ادبی کے الفاظ سے وہ اپنی مجالس میں اس طرح بولا کرتے کہ مسلمان رائنا کہتے ہیں، تم رائنا کہا کرو، اے ہماری بکریاں چرانے والے. تو اللہ کو یہ لفظ اتنا سخت ناپسند آیا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے دیوانوں، اب تم نے یہ لفظ نہیں بولنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اسپیشل کہا تم میں سے کوئی رائنا نہ بولے. وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہے کہ مجھ پہ نظر رحمت فرمائیے، مجھ پہ نظر رحمت کیجیے. یہ رائنا کا لفظ چھوڑ دو. تو اللہ کو لفظ بھی گوارا نہیں ہے جس کے اندر ہلکی سی حضور کی بے ادبی کا عنصر، ہلکی سی بے ادبی. حالانکہ لفظ ہی ہے نا ایک، لیکن کہا نہیں، تم لفظ ہی چھوڑ دو. یہ وہ بدبخت اسے بگاڑتے ہیں، اس لفظ کو کروڑتے ہیں، مروڑتے ہیں. تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، ہم تمہیں لفظ دیتے ہیں، تم نے کہنا ہے میری طرف نظر رحمت کرے، ہم تمہیں نظر رحمت کا لفظ دیتے. تو یہ حضور کی چونکہ ادا تھی کہ آپ آہستہ کلام کرتے تھے اور حضور کا یہی طریقہ رہا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، آمین کہو. پھر آقا اسلام نے اپنی زندگی میں کئی ایسے موقع آئے کہ جہاں آپ چاہتے تو آواز بلند کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں بھی آواز کو نیچے رکھا ہے اور آواز کو آپ نے کنٹرول کیا ہے. لہجے کے اوپر کنٹرول کرنے کا جو حضور کو اللہ نے ملکہ دیا ہوا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں جب حضور موجود ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو ایک شخص آتا ہے، بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کے وہ ایک مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ صحیح حدیث ہے کہ وہ کونے میں پیشاب کرتا ہے. صحابہ بھاگتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، حضور دور سے آواز دیتے ہیں، صحابہ رک جاؤ. جب رکتے ہیں تو کہتے ہیں آقا الاسلام کہ اس سے پہلے فارغ ہونے دو، یہ ابھی مصروف ہے، ابھی تکلیف میں ہے، پہلے سے فارغ ہونے دو. اسے تسلی سے مکمل فارغ ہوا. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے خود ہی آواز دی، فرمایا اے بھائی. کیا بولا؟ سارے بولو. کوئی اس طرح کا عمل کر کے جا رہا ہو تو اسے بھائی کہتے ہیں کیا؟ اس کو تو اوئے کہہ کے بلاتے ہیں، اوئے ایسے بولتے ہیں. حضور کا یہ طریقہ نہیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ نبی کا طریقہ نہیں. اوئے کہنا اور اس طرح کا اونچا لفظ یہ حضور کا انداز نہیں. فرمایا بھائی. اتنی نرمی تھی لہجے کے اندر، اتنا لہجہ میٹھا تھا کہ وہ رک گیا. حضور نے قریب بلایا جب، تو آپ نے بڑے نرم لہجے میں فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے اور یہاں اس طرح کا عمل کرنا مناسب نہیں، آئندہ نہ کرنا،
اس کا ذرا خیال رکھنا. زبان میں اتنی مٹھاس تھی، مل کے کہو سبحان اللہ، کہ وہ حیران رہ گیا کہ میں نے ایسا عمل کر دیا اور اس نے مجھے بات کرتے ہوئے کیسا نرم لہجہ ہے، کیسا پیارا طریقہ ہے. تو جب یہ کہا نا تو اس نے کہا جی بڑی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ، مجھے لگا کہ چھاؤں ہے اور ایک کونا ہے تو میں اپنا کام کر لوں. تو آپ نے فرمایا نہیں آئندہ نہ کیجیے. تو وہ چلا. جب چلا گیا آپ نے فرمایا پانی کا ڈول لاؤ. اب پانی کا ڈول لایا گیا تو حضور اسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پانی بہا دیا. لہجہ بھی نرم اور وہ عمل بھی خود ہی کیا. صحابہ نے کہا حضور ہم پانی پہ پھینک دیتے ہیں. کہا نہیں چھوڑو میں خود ہی کر دیتا ہوں. تو یہ میرے نبی کے انداز ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. یہاں ذرا کسی کو آپ بات کر کے دیکھیں چھوٹی سی، دیکھیے پھر لہجہ جناب کا کتنی اونچی فریکوینسی میں بولتا ہے. اور اپنی بیویوں کے آگے، ان کے آگے تو جناب ایسے جیسے ان سے بڑا کوئی افلاطون اور ان سے بڑا کوئی جلاد ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح اونچا بولیں گے، اتنا گلا پھاڑیں گے. یہ طریقہ میرے نبی کا تو نہیں ہے. حضور نے کبھی اس طرح کا انداز اختیار نہیں فرمایا. تو اللہ تمہیں بھی یہ دے دے، آمین کہو. اس کی ٹریننگ کرو، اس کے لیے سوچو، اس کے لیے بار بار ذہن میں یہ چیز لاؤ کہ اللہ مجھے یہ وصف عطا کر. یہ فتح کرنے والے لوگوں کا لہجہ ہوتا ہے، یہ بڑے کام کرنے والوں کا لہجہ ہوتا ہے. اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے کچھ بنانا ہو، ان کی آواز میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے. اس کے لہجے کی جو مضبوطی ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ کرنے والا ہے. اور یہ جو چلک کے بول رہا ہے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈھول جو بج رہا ہوتا ہے اس کی آواز اتنی بلند کیوں ہوتی ہے؟ دھیان کرو ذرا میں کیا بول رہا ہوں. ڈھول جو بج رہا ہوتا ہے اس کی آواز اتنی اونچی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں پتا؟ اس لیے کہ ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے. اگر تم اونچا بول رہے ہو سمجھ لو تم اندر سے خالی ہو، تمہارے اندر شے کوئی نہیں. یہ جو بج رہے ہو نا تم، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. یہ اصول یاد رکھو. تمہارے اندر شے کوئی نہیں، تم اندر سے خالی ہو. برسو گے کیا؟ گرجو گے بس. اور جو آرام سے بولتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، سمجھ لو اندر سے پورا سمندر کی طرح بھرا ہوا ہے. اس کے اندر اللہ نے سمندر بند کیا ہوا ہے جو لہجے کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ بہت بڑی ٹیکنیک ہے، اللہ جسے عطا کر دے. آمین کہو ذرا. اللہ توفیق دے، اللہ یہ سعادت دے دے. غزوہ احد ہو رہا تھا تو آقا علیہ السلام غزوہ احد میں بھی ایسا وقت آیا کہ آپ کہ یہاں ماتھے پہ پتھر لگتا ہے اور شدید خون بہتا ہے. اور حضور اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حواس بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں بند ہو گئیں. اب صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ آپ کے حواس بھی کچھ وقت کے لیے ایسا لگا کہ آپ جو ہے وہ خاموش بھی ہو گئے. تو صحابہ کرام نے جب حضور کی آنکھیں کھلیں تو آپ نے صحابہ نے فرمایا حضور اب تو ذرا بددعا کیجیے نا ان کے لیے، اب تو بولیے، اب تو کہیے کچھ ان کے لیے، اب تو کچھ ایسے لفظ بولنے چاہیے آپ کو. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور وہی نرم لہجہ، آہا مل کے کہو سبحان اللہ، وہی نرم لہجہ جو حضور کا ہمیشہ سے رہا، مولا انہیں ہدایت عطا فرما. مل کے بولو نا ذرا سارے بولو نا، مولا انہیں ہدایت عطا فرما. اس قدر نرمی تھی. وہاں بھی نہیں اونچا لہجہ کیا، وہاں بھی اپنا لہجہ اسی طرح رکھا. اللہ. اب ہندا سامنے آ گئی ہے، فتح مکہ ہو گئی، ہندا سامنے ہے. اور وہ اتنا سخت وقت تھا کہ اس طرح کی برداشت کو اور اس طرح کا انداز دنیا کے سامنے رکھنا، یہ صرف میرے رسول کا ہی وصف ہو سکتا ہے. اس کے سوا کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ ہندا جب سامنے آئی، اور وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اس نے بڑی دیر سے حضور کے ساتھ دشمنی کی تھی. جب مکہ میں تھے آپ تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کے لیے گھر گھر جا کے نفرت کے الفاظ بولنا، یہ تو اس کے لیے کوئی عام تھا، روز کرتی تھی، روز ہی یہی اس کا کام تھا. اور باقاعدہ اس نے پورا پلان کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا. اور صرف شہید ہی نہیں کروایا بلکہ جب آپ کی لاش مبارک، آپ کا جسم مبارک احد کے میدان میں پڑا تھا
تو یہ جاتی ہے خنجر سے آپ کے سینے کو چاک کرتی ہے، اندر سے اعضاء نکالتی ہے، کان کاٹ دیتی ہے، ناک کاٹ دیتی ہے، پورے جسم کا مسئلہ کر دے۔ اتنا سخت نفرت کا اظہار، اس سے پہلے کسی بھی روئے زمین پہ اتنی سخت نفرت کا اظہار نہیں ہوا جتنا ان کی جسم مبارک کے ساتھ کیا گیا۔ اور حضور کو پتا تھا کس نے کیا، سارا پتا تھا۔ اور جب فتح مکہ ہو گئی تو یہ اپنے گھر میں جو ہے پھر بھی باز نہ آئی، چھت پہ چڑھ کے گالیاں دے رہی تھی، تو مسلمان سارے داخل ہو گئے۔ حضور نے چونکہ منع کیا ہوا تھا کہ کسی عورت کو کچھ نہیں کہنا، کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، کوئی درخت نہ کاٹا جائے، جس نے دروازہ بند کر لیا اس کے دروازے کو نہ کھولا جائے، اس لیے کہ آج میں یہاں پہ حکومت کرنے آیا ہوں، مکہ فتح ہونے جا رہا ہے۔ اب کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جو دنیا میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر کرتے ہیں۔ ان بدبختوں نے تو پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکھ لیا ہے، ظالموں نے۔ یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں جو گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں؟ حضور کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی اندر نہ جائے، کوئی بھی ایسا نہ کرے۔ اور پھر جب وہ ہندا کو دیکھا کہ مسلمان لے آئے پکڑ کے، کہا حضور آپ نے حکم دیا کچھ کہنا نہیں ہے۔ اسے بھی پتا تھا کہ آج میری موت ہے اور مجھے تو نہیں چھوڑیں گے، یہ کسی اور کو کچھ بھی کہہ لیں لیکن مجھے تو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ آج سے لے کر کئی سالوں سے نفرت چلتی آ رہی ہے اور میں نے خود اس کے چچا کو شہید کروایا، یہ خوب جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس نے اپنا پورا، پھر اس کے جتنے بھی اس وقت الفاظ تھے گالیوں کے، وہ اس نے ایک ایک گالی کو چن چن کے حضور کو دیا، استغفر اللہ، ایک ایک گالی کو، پہلی گالی، دوسری گالی، تیسری، چوتھی، 10ویں، 20ویں، 50ویں، اتنا بولی کہ اس کی زبان تھک گئی اور اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور اس کا لہجہ ختم ہو گیا، تھوک نکلنے لگی منہ سے، تھک گئی، ختم ہو گئے، لفظ ہی ختم ہو گئے۔ حضرت عمر کبھی تلوار باہر نکالتے ہیں، پھر اندر کرتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، لیکن حضور کا اشارہ ہو تو کچھ کریں، بولو، آپ کا اشارہ ہی نہیں ہو رہا۔ اب حضور سامنے بیٹھے ہوئے، اور میں کبھی وہ وقت یاد کرتا ہوں، کیسی وہ گھڑی ہوگی کہ حضور نے کتنا برداشت کیا، کیسے آپ صبر کے پہاڑ ہیں، کیسی برداشت ہے اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، کس قدر آپ کا سینہ ظرف والا ہے کہ وہ سارے الفاظ آپ نے سن لیے اور آپ نے وہی لہجہ، نرم لہجہ، بلکہ کہو سبحان اللہ، وہی نرمی والا لہجہ، جب سر اٹھایا تو کہا کہ اے ہندا، تو جو جی چاہے کہہ لے، ہم نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ اتنی آہستہ کہا کہ وہ بالکل یہ 10 فٹ پہ ہوگی، اسے سمجھ نہیں آئی حضور کیا بولے، یعنی وہاں بھی لہجہ اونچا نہیں کیا، وہاں بھی لہجے کو بلند نہیں کیا، آہستہ بولے کہ ہم نے تجھے معاف کرنے کا، بولو سارے بولو، ہم نے تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی، اسے دائیں سے پوچھا یہ کیا بولے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صحابہ نے کہا حضور تمہارے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جاؤ جہاں مرضی چلی جاؤ، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے پھر بائیں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، چلی جاؤ۔ اب وہ وقت جب وہ اتنی نرمی سے جب بات کی تو ہندا کہنے لگی کہ پہلے شاید میں چلی جاتی، لیکن اب اے محمد میں نے تجھے پہچاننے میں بڑی غلطی کر دی، بہت دیر کر دی، میں تجھے جان ہی نہ سکی، تو کتنا عظیم انسان ہے مجھے آج پتا چلا، لہذا اب تو نہیں جاؤں گی، اب حکم کر، میرے لیے کیا حکم ہے، پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر، اور پھر میری اولاد بھی حاضر ہے تیرے لیے، میں تیرے حکم کی غلام ہوں، جدھر کہے گا جاؤں گی، بتا کیا کروں تیرے لیے، اور اپنی اولاد کو کہتی ہوں کہ میں بخشوں گی نہیں تجھے جب تک تم سارے نبی کے قدموں پہ قربان نہیں ہو جاتے۔ تو یہ انداز بنایا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے حکم کیا جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مکے میں جہاں جہاں تمہاری چلتی ہے، جہاں جہاں تمہاری بات لوگ سنتے ہیں، لے آؤ انہیں۔ وہ اکیلی گئی، اور کتب سیرت میں لکھا ہے کہ آدھا مکہ عورتوں کا مسلمان کرانے والی وہ صرف ہندا تھی،
مکے کی ساری عورتوں کو لا لا کے کلمہ پڑھایا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ میرے نبی کا لہجہ بڑا نرم تھا، نرم لہجے سے بات کرتے، چلا کے بولنا، اونچا بولنا اور ہاتھ چھوٹو کے بولنا یہ حضور کا طریقہ نہیں۔ سارے بولو، پھر بولو، یہ نہیں کرنا۔ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ آقا اسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی اکھاڑے میں کسی دوسرے پہلوان کو نیچے گرا دے۔ میں اسے پہلوان نہیں کہتا، میں نبی ہو کے اسے پہلوان نہیں کہوں گا۔ پہلوان میری نظر میں وہ ہے جس کو جب غصہ آئے تو اپنے لہجے پہ کنٹرول کر لے، غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے کہ اب نہیں بولنا، نہیں بھائی اونچی نہیں بات کرنی، یہ اونچا بول کے اس کو میں نے ایسے نہیں کرنا۔ مجھے میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل کرے، آمین کہو، ذرا کہہ دو آمین کہو۔ اللہ میرے حضرت پہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے ہمیں جب یہ چیزیں سکھائیں تو مجھے اس کو کرتے کرتے 5 سال لگے، تقریباً 4 سے 5 سال کا وقت لگا اپنے لہجے کو کنٹرول کرنے میں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے اس درس سے ہی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہونا، لیکن یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ جس دن تمہارے اندر یہ آ گئی نا، تمہارے سامنے پہاڑ بھی نہیں رک پائے گا، بلکہ کہو سبحان اللہ، وہ بھی تمہیں رستہ دے دے گا، کیونکہ تمہارے لہجے میں فتح کرنے والی قوت ہوگی، تمہارے لہجے کے اندر وہ برکت ہوگی جو اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کا لہجہ نرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں قرآن کی آیت پہ واپس آتا ہوں، فرمایا کہ اللہ کی مہربانی ہوگی تم پر اے محبوب کہ تم نرم زبان والے ہو گئے، یہ اللہ کی مہربانی تم پہ ہو گئی۔ اور آگے فرمایا کنت فظا غلیظ القلب، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، یعنی دیکھیے ذرا کس رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کائنات کے سب سے حسین چہرے والے ہیں، ذرا بولو نا یار، سب سے حسین چہرے والے، سب سے اعلیٰ خاندان والے، سب سے بہترین گھر والے، سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کی جو جسمانی کیفیت ہے وہ ہے، آپ کا صادق اور امین ہونا، یہ سب کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے نبی نہیں، تیرا میرا رسول ہونا، تیرا حسین چہرے والا ہونا، تیرا بہترین خاندان والا ہونا کسی کام نہیں آنا تھا اگر تیرا لہجہ سخت ہوتا۔ یہ سب فضول باتیں ہو جانی تھی، کوئی تیرے قریب نہ آتا۔ تو خوبصورت ہوتا گھر ہوتا، تو اچھے خاندان والا ہوتا گھر ہوتا، تو اگر بہت بہترین جو ہے وہ ایک بہترین فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو گھر رہتا۔ یہ لوگ تیرے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ تیرا لہجہ بڑا میٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص بڑی خوبصورت اس کی زندگی، کاروبار، اس کا بہترین رہن سہن، کپڑے، اس کے گھر کے حالات بڑے اعلیٰ ہوں، لیکن زبان کی سختی ہو تو لوگ اس کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ اور ایک بیچارہ غریب ہے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، عام سے کپڑے پہنتا ہے، لیکن نرمی سے بات کرتا ہے، لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تو غلیظ القلب ہوتا، تیرا دل سخت ہوتا اور تو تند مزاج ہوتا، لن فضوا من حولک، یہ سارے اٹھ کے چلے جاتے تیرے پاس سے۔ بے شک تو میرا رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نرم مزاجی ساری صفتوں کی بڑی صفت ہے۔ مجھے کہو سبحان اللہ۔ یہ تمہیں خوبصورت بنا دیتی ہے، یہ تمہیں اعلیٰ کر دیتی ہے۔ کلام کرتے ہوئے نرم لہجہ بنانا یہ تمہاری ساری خامیوں کو چھپا جائے گا۔ بولو میں نے کیا کہا؟ ساری خامیاں چھپ جائیں گی اگر نرمی سے بات کرو گے، اور اگر سختی سے کرو گے ساری خوبیاں چھپ جائیں گی، کوئی خوبی باہر نہیں آ پائے گی۔ اگر سختی سے بات کرتے ہو، اونچا بولتے ہو، لوگ کہتے ہیں جو بھی ہے ایک غلط زبان والا۔ 2 عورتوں کا ذکر حضور کی خدمت میں ہوتا ہے، صحیح حدیث، پہلی عورت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں عورت فوت ہو گئی، فرمایا کیسی تھی؟ فرمایا حضور نماز روزے کی بڑی پابند، بہت نیک، اچھی عورت کا اس کا علم ہوا ہے۔ اور یہ صحابہ میں عام انداز تھا، جہاں کہیں کوئی فوت ہوتا تو ضرور اس کے بارے میں پوچھتے تھے کیسا تھا، تو حضور نے بھی پوچھ لیا کیسا تھا، تو صحابہ نے بتایا حضور بڑا اچھا معاملہ پتا چلا ہے، نماز روزے کی بڑی پابند تھی، بڑی اچھی اس کی ہمیں خبر ملی ہے، لیکن حضور یہ بھی پتا چلا ہے کہ زبان کی بڑی سخت تھی، زبان میں سختی تھی، نرمی نہیں تھی۔ تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا الی النار،
دوزخ میں چلی گئی. یعنی 2 لفظوں میں فیصلہ کر دیا حضور نے. بولو کیا کر دیا؟ 2 لفظوں میں فیصلہ ہو گیا. الی النار، دوزخ میں گئی. اسی وقت حضور نے صحابہ نے دوسری بات کر دی. صحابہ ارشاد فرمایا حضور اللہ کے بارگاہ میں ایک اور عورت پیش ہوئی ہے. فرمایا وہ کیسی تھی؟ فرمایا حضور نماز روزے کا تو اتنا پتہ نہیں چلا، نماز روزے کی اتنی خبر نہیں ملی، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ زبان کی بڑی نرم تھی، زبان میں بڑی نرمی تھی، محبت تھی، پیار سے بات کرتی تھی. اس کے لیے فوراً حضور کی زبان سے نکلا الی الجنہ، جنت میں چلی گئی. تو اشارے سمجھ رہے ہو؟ پہلے کہا الی النار، پھر کیا کہا بولو؟ الی الجنہ. منیر صاحب کو بلائیں، منیر صاحب کو بلائیں. پہلے الی النار کہا اور پھر کہا الی الجنہ. تو اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے انشاءاللہ. کہو نا. مجھے میرے استاد یاد آ گئے، ان کے پاس میں نے پڑھا تھا یونیورسٹی میں. ایک بات ان سے میں نے سیکھی تھی، اللہ کرے تم بھی سیکھ لو. سردیوں کے دن تھے تو وہ کلاس پڑھا رہے تھے لاہور میں. تو اتفاق سے اس دن بڑی سخت دھند چھائی ہوئی تھی، بڑی سخت سردی تھی. جنوری کی وہ کلاس تھی ہماری کلاس بھی 3rd فلور پہ تھی. تو وہاں جب کلاس ہو رہی تھی تو دیوار کے اوپر وائٹ بورڈ پہ آپ کچھ لکھ رہے تھے، بالکل اس کے ساتھ سامنے دروازہ تھا. اور جب دروازہ کھلتا نا تو ٹھنڈی ہوا اندر آتی، اتنی ٹھنڈی ہوا آتی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم کہ کسی طرح دروازہ بند ہو جائے. اٹھ کے پھر ہم دروازہ بند کر دیتے. خیر سر جب اندر آئے تو وہ پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے. جو کہ دھند تھی تو اسٹوڈنٹ کچھ لیٹ بھی آ رہے تھے. پہلا اسٹوڈنٹ اندر آیا اور جب وہ اندر آیا نا تو اس نے پیچھے سے دروازہ بند نہیں کیا، وہ بھاگتا ہوا جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا. ایسا دوسرا آیا، اس نے بھی یہی کیا. اب سر نے پہلے تو جا کے پہلی بار دروازہ بند کیا، دوسری بار کیا، تیسرا اسٹوڈنٹ آیا، تیسری بار دروازہ بند کر دیا. اب میں پہلی رو پہ بیٹھا تھا، جب چوتھا پانچواں آیا نا تو سر جا کے ایسے ہی دروازہ بند کرتے رہے. یعنی اسٹوڈنٹ اندر آتا، کیونکہ پہلی کلاس لیٹ ہو رہی تھی تو مجھے پتا تھا کوئی پیچھے سے بند نہیں کرے گا دروازہ، کیونکہ جلدی ہے، کلاس چل رہی تھی. تو سیدھے آ کے سیٹوں پہ بیٹھ جاتے اور دروازہ کھلا رہ جاتا. اب سر کیا کرتے، جا کے بند کر دیتے. جب چھٹا ساتواں آیا نا تو مجھے لگا کہ اب سر کو غصہ آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یار اتنی بار مطلب بار بار جا کے ایک بندہ دروازہ بند کر رہا ہے، بار بار دروازہ بند کر رہا ہے، اور ہے بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ PhD ڈاکٹر ہے اور بڑا مطلب اس کا ایک ورتھ ہے، اور وہ مطلب ایک ٹیچر ہے، وہ بار بار دروازہ بند کرنا. خیر لیکن کمال یہ ہوا کہ تقریباً 20 اسٹوڈنٹ آئے، لیکن انہوں نے اسی طرح جا کے دروازہ بند کیا اور ان کے ماتھے پہ ایک بل نہیں آیا، یعنی ذرا بھی بل نہیں آیا، ہلکا سا بھی. اور وہ پڑھاتے بھی رہے، کلاس بھی اچھی پڑھائی انہوں نے. اب میں نے اس چیز کو نوٹ کر لیا، کیونکہ ہم ذرا اور انداز سے ہماری تربیت ہوئی ہے، ہمارے سامنے سے کوئی ہلکی سی بات گزر جائے نا تو ہم اس کو بھی نوٹ کر جاتے ہیں. تو وہ مطلب میں نے کہا یار یہ کمال، ایسا ہو نہیں سکتا. تو خیر جب کلاس ختم ہو گئی تو میں باہر نکلا، میں نے عرض کی، میں نے کہا سر میں نے آپ سے ایک بات کرنی. سر کہتے ہیں آ جائیں. مجھے اپنے روم میں لے گئے، بٹھایا. مجھے کہتے ہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ میں کہا نہیں سر سمجھ والی بات نہیں ہے، میں نے آج ایک چیز دیکھی ہے، آپ نے آج کم از کم 20 بار دروازہ بند کیا، اور آپ نے کسی بار بھی آپ کی ذہن میں، سوچ میں یا آپ کے چہرے پہ میں نے ذرا غصہ نہیں دیکھا، اور آپ بالکل ایزی رہے اور آپ پڑھاتے بھی رہے. تو سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول کیسے ہے؟ یہ کس طرح کنٹرول کر لیا آپ نے؟ ورنہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ مجھے پتا ہے، میں بھی ایک استاد ہوں، آپ بھی بہت سارے ہوں گے، کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کتنی بار آپ دروازہ بند کریں گے یار؟ تو انہوں نے جو بات کر دی وہ آج تک میرے سینے پہ لکھی ہے. اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آئے. مجھے کہنے لگے آپ نے یہ دیکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ میرا جب اندر آیا ہے تو جب اندر آیا تو پیچھے دروازہ کھلا چھوڑ گیا. اگر میں اسے وہیں روک کے کہتا کہ اس کو بند کرو پیچھے سے تو ظاہر ہے اسے شرمندگی ہوتی, اور وہ رک کے دروازہ بند کرتا, سامنے اس کے دوست بیٹھے ہیں, بچیاں بھی بیٹھی پڑھ رہی ہیں, تو ایک شرمندگی سی ہوتی, او ہو میں نے دروازہ بند نہیں کیا, تو پیچھے سے دروازہ بند کرتا تو اسے شرمندگی ہوتی. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرتا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. مجھے اس دن اس حدیث کی سمجھ آئی. ہم روزانہ 20 بندوں کو شرمندہ کرتے ہیں اونچی بول کے, روزانہ 20 لوگوں کی بے عزتی کر کے, تو ہم ایک دن میں کتنے لوگوں کے ہم جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کر کے عزتوں کی, تو جا کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. ادھر بے عزتی کر رہے ہیں اور ادھر آ کے نماز شروع کر دی. ایسی زندگی نہیں چاہیے. مجھے اس دن سمجھ آئی. میں نے کہا سر یہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن آج میں نے اس کا پریکٹیکل ہوتے دیکھا ہے, اور جب تک پریکٹیکل نہ ہو تمہیں پڑھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے آج پریکٹیکل ہوتا دیکھا ہے کہ حضور اس طرح کسی کو شرمندہ نہیں کرتے. اور جب آپ اونچا بولتے ہیں نا, سنو, تو اگلا لازمی شرمندہ ہوتا ہے. ضرور آپ نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی, آپ نے اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا ہے. کیوں؟ آپ اونچا بولے ہیں, اور اس سے اس کی زندگی کے اندر وہ دن آیا ہے کہ وہ بیچارہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ پتہ نہیں میری کوئی کون سی ایسی غلطی ہے کہ اتنا اونچا یہ شخص میرے آگے بول رہا ہے. تو اللہ اس سے بچا لے, آمین کہہ دو, اللہ اس سے بچا لے. پھر ایک ہمارے ٹیچر وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھے پوچھنے لگے کہ سر یہ بتائیں, کافی ایجڈ ہیں, عمر بھی کافی زیادہ ہے, 80-90 سال عمر ہے, سفید بال ہیں ان کے. تو کہنے لگے سر آپ کیسا پڑھاتے ہیں, کس طرح پڑھاتے ہیں آپ؟ تو میں نے عرض کی, میں نے کہا سر جیسے پڑھانا ہوتا ہے. کہا نہیں کس طرح پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں اچھا پڑھاؤں. کہا نہیں اچھا تو آپ پڑھاتے ہوں گے, یہ بتائیں آپ کا سٹائل آف ٹیچنگ کیا ہے, پڑھانے کا انداز کیا ہے. تو میں نے سمجھ گیا میں کہ یہ مجھے کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہیں. اور یاد رکھو جب بزرگ تمہیں کوئی ایسے سوال کرے نا تو آگے سے اپنی مہارت نہیں جھاڑنا شروع کر دیتے. سنو, آگے سے اپنا علم نہیں پھر جھاڑتے, پھر کہتے ہیں حضرت آپ بتائیں نا کیا چاہتے ہیں, آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے, پھر جواب نہیں دیتے. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا جی آپ بتائیں کیسے پڑھانا چاہیے. تو مجھے کہتے ہیں کہ پڑھانے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں, تیسرا کوئی نہیں, صرف 2 طریقے ہیں. ایک فاسٹ باؤلر والا طریقہ ہے اور ایک سپن باؤلر والا طریقہ ہے. میں نے حیران ہو کے پوچھا, میں نے کہا جی فاسٹ باؤلر والا طریقہ اور سپن باؤلر والا طریقہ یہ کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے دیکھو فاسٹ باؤلر وہ ہوتا ہے جب وہ دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے تو پورا زور لگاتا ہے, پورا زور لگا کے گیند پھینکتا ہے, اور آہستہ آہستہ 4-5 سال جب وہ یہ کرتا رہتا ہے تو اس کی عمر بھاگنے کی کم ہوتی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کے فاسٹ بالنگ اس سے ہوتی نہیں ہے کیونکہ اس کے کندھے ختم ہو جاتے ہیں زور لگا لگا کے, اور اس کے بھاگ بھاگ کے اس کی ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں, ہیمسٹرنگ ہو جاتا ہے, اس کو کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے, لہذا وہ 5 سال تک بالنگ چھوڑ دے گا. اور سپن بالر جو ہے اس نے بالکل تھوڑا سا بھاگنا ہے, ہلکا سا اس نے بازو لانا ہے, زور بھی کم لگانا ہے, تو وہ 15 سال چلتا ہے. تو آپ کون سی کرتے ہیں, کیا فاسٹ بالنگ والی پسند کریں گے یا سپن بالنگ والی؟ میں نے کہا کہ سپن بالنگ والی زیادہ بہتر ہے. فرمانے لگے تو پھر آہستہ آواز میں پڑھایا کریں, بالکل آہستہ بولا کریں, آپ کے بچوں پہ زیادہ اثر ہوگا, زیادہ سمجھیں گے, زیادہ انہیں مزہ آئے گا پڑھنے میں. آپ کی آواز میں جتنی آہستگی اور نرمی ہوگی آپ کی انرجی کم خرچ ہوگی, آپ وہی انرجی نماز میں قرآن میں استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں نا تو ایک دم آپ کا پورے کا پورا جسم زور لگاتا ہے. بلکہ وہ کوئی اس دن ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ فلان جگہ کوئی عورت تھی, وہ گھر میں ایسی چلک کے بولی, وہ اتنا زیادہ پریشر اس کا آواز کا بڑھا کہ دماغ کی نس پھٹ گئی, وہیں ڈھیر ہو گئی, فوت ہو. تو یہ جب آپ بول رہے اونچا بولتے ہیں نا تو آپ کا پورا جسم اس کا ایفیکٹ لیتا ہے. اور یہ معدے کی بیماریاں, بہت ساری ایسی ٹینشنوں کی بیماریاں, اور یہ بلڈ پریشر, اس کا بہت بڑا سبب اب یہ ہوتا ہے کہ آپ اونچا بولتے ہیں. میڈیکلی بھی یہ منع ہے کہ آپ اونچا نہ بولیں, آہستہ کلام کریں. اس آہستہ کلام کی وجہ سے اگلے کے دل میں بھی عزت پیدا ہوگی, تیری بھی صحت ٹھیک رہے گی, دونوں کاموں سے بچت ہو جائے گی. اور یہی میرے رسول کا طریقہ ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. یہی حضور کا طریقہ ہے کہ صحابہ سے جب بھی بات کی ہے اسی طرح کی.
محبت سے کیے، پیار سے کیے، امن سے کیے، اور کوئی اس میں آپ کو جلدی نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور بات بھی سن لو، اللہ کرے ایمان تازہ ہو۔ آہستہ پتہ بندہ کون بولتا ہے؟ سنو، آہستہ وہ بولتا ہے جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا میری عزت کا کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ سامنے والا کچھ نہیں کر سکتا، عزت مجھے اللہ دینے والا ہے، یہ میری عزت کا کیا کرے گا؟ یہ اصل میں اونچا تب بولتے ہیں جب آپ اندر سے ڈرے ہوتے ہیں، آپ کو خوف ہوتا ہے کسی چیز کا، اس خوف کی فضا سے آپ بلند آواز سے بولتے ہیں، چلاتے ہیں، آپ اونچا بولتے ہیں، کیوں؟ آپ کو اندر سے ڈر ہے کسی بات کا۔ اور جب آپ آہستہ بولیں گے نا، اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، آپ بالکل ایزی ہیں، اور آپ کو پتا ہے میرا رب میرا رزق دینے والا ہے، میرا رب مجھے عزت دینے والا ہے، جو دے گا اللہ دے گا، تو کیا کرے گا میرا؟ آہستہ بات کرتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تیرے ساتھ۔ تو اللہ یہ عطا کر دے، آمین کہو۔ اس کی ٹریننگ کرو، میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں، یہ ایسے نہیں ہونا، اس کو ٹریننگ کرو گھروں کے اندر۔ آپ کا بچہ اونچی آواز سے بولا ہے نا، اس کو بلاؤ، اس سے کہو بیٹا یہ جو بھی آپ اونچا بولے ہیں، اس کو ذرا اسی لفظ کو آہستہ بول کے سناؤ مجھے، ذرا آہستہ بولو نا، بولو میرے سامنے۔ اب وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں بولا، آپ کہیں نہیں بولو تو صحیح، آہستہ بات کرو ذرا۔ اب جو آہستہ بات کرے گا تو آپ بتاؤ کوئی فرق پڑا اس سے؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ، کوئی فرق پڑا؟ یہ جو تم نے کہا ہے پانی دو، اونچی بول رہے ہو پانی دو، تو آہستہ پانی دو، بات تو وہی ہو گئی۔ تو یہ کیوں تم اونچی بولے؟ یہ ٹریننگ کریں، آہستہ آہستہ اس کی ٹریننگ کریں، اور یہ ایسی ٹریننگ ہے جس گھر میں یہ ہو جائے وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ ہو جائے کہ وہاں لوگ اونچا نہیں بولتے۔ آپ دیکھیں آج طلاقوں کی وجہ بھی یہی ہے، آج گھروں کے جھگڑوں کی وجہ بھی یہی، میرے آگے اونچا بولی، ایسے یہ بولو نا بھائی، یہی کہ میرے آگے اونچا بولی تھی، انہوں شرم نہیں، میرے آگے اونچا بولی ہے، لو ادھر ہی طلاق کر کے گھر آ گئے۔ اور مردوں کے اندر تو خیر اس کا اس قدر بڑا معاملہ ہے، کیونکہ ایک تو پہلے مرد ہیں، اندر طاقت بھی ہے، زور بھی ہے، لہذا خوب اونچا بولتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ میں مرد ہوں۔ نہیں، مرد وہ ہے جو اپنے لہجے کو کنٹرول کرنا سیکھے، جس کو یہ پتا ہو کہ میں بے شک بڑا ہوں لیکن آہستہ بولوں، آرام سے کلام کروں گا، محبت سے بات ہوگی۔ اور عورتوں کے اندر تو خیر اس قدر یہ بات چلی گئی ہے کہ اونچا بولنا اتنا انہیں پسند ہوتا ہے کہ جب اونچا بولتی ہیں تو اگلا جب مسئلہ خراب ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، طلاق لینا منظور کر لیں گی، یہ نہیں کہیں گی کہ نہیں میں نے چپ کر جانا، خاموش نہیں ہونا، لہجہ نیچے نہیں کرنا، طلاق لے لینی ہے۔ اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہائے میں آہستہ ہی بول لیندی، ایک ہی ہو گیا میرے نال۔ اور بھائی یہ پہلے سوچنا تھا، یہ لہجہ بہت بڑے بڑے کمال کر سکتا ہے اور بڑے بڑے نقصان کر دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی بولو سارے، یہ بڑے نقصان کرتا ہے، اگر نقصان کرنے پہ آئے تو لہجہ ہی کر جاتا ہے، اور لہجہ ہی ہے جو انسان کے لیے بڑے بڑے رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ پیار سے بات کرو، محبت سے کرو، اسے کو آجو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھو، پانی پیو، گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ، مجھے صاحب قبلہ نے ایک بات سکھائی تھی، مجھے بار بار آج ان کی بڑی یاد آ رہی ہے، کیونکہ یہ مجھے کئی ساتھی پوچھتے ہیں ہمارے لہجے کے بارے میں، تو میں ان سے یہ بات کبھی نہیں کہی تھی، آج میں ان سے عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا تھا حضور آپ اتنی بار ہمیں کہتے ہیں، مجھے ہمیں پوچھا کرتے تھے یار آج کتنی بار اونچی بولے ہو؟ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان۔ پیر تو اسے کہتے ہیں نا جو تربیت کرے، کہ تیرا کاروبار ہی چلانے والا پیر ہوں، یا تیرے وہ بچے پیدا کر دے وہ پیر ہوتا ہے۔ اور بھائی جو تربیت کر، جو تجھے انسان کا بچہ بنائے، انسان کا بچہ بنائے تجھے، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا کتنی بار آج اونچی بولے ہو؟ تو میں اکثر بھی حضور آج ایک بار ہو گیا تھا، آج 2 بار ہو گیا تھا، کہا اسے اور کم کریں، اور کم کریں۔ پھر ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور کن موقعوں پہ اونچی بولا جا سکتا ہے؟ اونچی بولنے کے لیے کوئی موقع تو بتا دیں، اور بولو بھائی کوئی ہوگا نا موقع جس پہ اونچی بولنا چاہیے؟ تو آپ نے بولا صرف 2 موقع۔ کتنے بولو؟ صرف 2، صرف 2 جگہیں ایسے ہیں جہاں اونچا بولو ضروری ہے، بولو وہاں پہ۔ کہا پہلا وہ موقع ہے جہاں کوئی شخص تجھے یا کوئی ایسا معاملہ بنا ہے کہ لوگ تمہیں یا کوئی بندہ کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، اب وہاں اونچا بولو، اس کو ڈرا دو، اونچا بول کے اس کو ڈراؤ، اسے کہو خبردار میں کفر والا کام نہیں کر سکتا، یہ کفر ہے اور یہ میں کافر ہو جاؤں گا اگر یہ کیا تو وہاں اونچا بولو۔
اور دوسرا وہاں اونچا بولو جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کسی کو آگ لگ گئی ہے، پانی میں گر رہا ہے، اونچی بولو تاکہ لوگوں کو پتا چلے، لوگ بھاگتے ہوئے آ جائیں اور اس بندے کی مدد کریں. وہ ڈوب رہا ہے، اسے آگ لگ گئی ہے، وہ گر گیا ہے، اس کو پکڑنا ضروری ہے، اونچی بول کے لوگوں کو بلا لو. فرمایا اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اونچا نہ بولنا. او ہو بولو نا، اس کے علاوہ کوئی موقع ہے ہی نہیں اونچا بولنے کا. کبھی نہ یہ غلطی کرنا، اپنی انرجی ضائع کر دو گے. نرمی، محبت سے بات کرو. میں نے قرآن سے پڑھا، اے نبی تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی کہ تو نرم زبان والا ہو گیا. یہ نرم زبان اللہ کی رحمت کی علامت ہے، یہ نرمی اللہ کی رحمت کی علامت ہے. یہ تجھ پہ ہو گئی ہے رسول. اور سن، اگر تو جیسا بھی ہے، اگر تو سخت زبان ہوتا تو یہ تجھ سے دور ہو جاتے. آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں، مل کے کہو نا پھر نرمی سے بات کریں. اپنی اولاد سے نرمی سے گفتگو شروع کر دیں، اپنے دوستوں سے نرمی سے بات کریں، اپنی بیوی سے نرم لہجہ اختیار کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ نرم لہجے میں آ جائیں، اپنے آپ کو ایک دم بدل دیں. لوگ حیران رہ جائیں، یار تو بڑا اونچی بولا کرتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ کہا بس میں نے قرآن سے آیت سنی ہے ایک، بس میری زندگی بدل گئی ہے. اس کے بعد میں یار آئندہ اونچی نہیں بولنا، اور اگر میں بولوں تو مجھے منع کرو، اگر میں بولوں تو مجھے یاد کراؤ کہ یار تو پھر اونچا بول رہا ہے. میں اسی وقت اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، میں واپس آؤں گا اور میں ضرور اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا. مجھے وقت دے دو کچھ، دیکھنا زبان کی نرمی سے میٹھے میٹھے میرے الفاظ تم سنا کرو گے انشاءاللہ. یہ آہستہ آہستہ ہوگا، یہ آہستہ آہستہ ہوگا. ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. یہ جو لفظ کہا جاتا ہے میٹھے بول میں جادو ہے، یہ بالکل درست ہے. میٹھے بول میں جادو ہے. آج یہ ہم سے دور ہو گیا. ہمیں حضور کی سیرت کا یہ رنگ کسی نے نہیں پڑھایا. حضور کی سیرت کا یہ رنگ کوئی نہیں ہمیں بتاتا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور کوئی ہمیں اس لیول تک نہیں لے کے جاتا. کاش یہ ہم بنے. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہو آج اللہ سے، آج مانگو یہ کہ اللہ مجھے میرے بچوں کو نرم لہجہ دے دے. اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ، یار اونچی نہ بولنا بھائی. یہ اونچا کلام کرنا جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم انسان ہیں. ہمیں آرام سے بتاؤ، ہم سمجھ جائیں گے. آرام سے بات کرو، تسلی سے کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، پانی پیو، کیا مسئلہ ہے؟ اونچا کیوں بول رہے ہو؟ تسلی سے بات کرو. ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ یہ رواج بن جائے گا، اور اونچا بولنا ویسے ہی عیب سمجھا جائے گا، اور کہا جائے گا لگتا ہے کہ یہ بندہ کچھ ذہنی طور پہ پاگل ہی ہے جو اونچا بول رہا ہے. سمجھدار بندہ تو آہستہ ہی بات کرتا ہے، سکون سے بات کرتا ہے. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، اور حضور کا یہ خوبصورت وصل اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کے دوش پڑھ کے سنتے ادا فرمائے.